اگلا باب ہے باب الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا بیان۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، اس کو کھانے کے بعد احادیث مبارکہ میں ابھی جو ذکر آ رہا ہے وضو کرنے کے بارے میں آ رہا ہے۔ ائمہ اکرام یہ کہتے ہیں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جس طرح سے بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے، دیگر جانوروں کا گوشت کھا کر، حلال جانوروں کا گوشت کھا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ وضو کرنا ضروری ہے، وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کے بعد منہ کے اندر ایک قسم کی چکنائی رہتی ہے۔ اونٹ کا گوشت زیادہ چکنا ہوتا ہے، جس طرح سے کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے اسی طرح اس کے گوشت میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ وضو کر لیا جائے، اور وہاں وضو سے مراد وضو شرعی نہیں بلکہ وضو لغوی لیا جائے۔ شرعی وضو جو ہم کرتے ہیں جس میں 4 فرائض ہے، اور لغوی وضو یعنی کلی کرنا اور ہاتھ دھو لینا، اس کو بھی ایک قسم کا وضو کا شمار کیا گیا۔ شرعی وضو نہیں کہہ سکتے اس کو، لغوی وضو بھی ضروری نہیں۔ ہاں، یعنی وضو لغوی بھی ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاطاً منہ دھو لیا جائے، کلی کر لیا جائے، تاکہ ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اب ہمارے منہ کے اندر کسی قسم کی کوئی چکناہٹ وغیرہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 184 حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد وضو کیا کرو، اس کے بعد وضو کیا کرو۔ دیکھیے آپ یہاں پر کیا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اس کے بعد وضو کیا کرو۔ پھر بکری کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی بکری کا گوشت کھا کر کیا وضو کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو نہ کرو، بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، جہاں پر اونٹ بیٹھتے ہیں، آج کے دور میں کہا جائے اونٹوں کا جو باڑا ہوتا ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز نہ پڑھو، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ ان کا تعلق شیاطین سے ہے، اور بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی جہاں بکریاں بیٹھتی ہے اور بکریاں اٹھتی بیٹھتی ہے، اب ان کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وہاں پر پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ برکت کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ناپاک جگہوں کو چھوڑ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جہاں اپنے مال کی بھی حفاظت ہوتی رہے یہ اور اچھا ہے،
اب اونٹوں کے بارے میں ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے روکا گیا کہ اونٹ جو ہے آپس میں شرارت کرنے لگے، کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو جو ہے کھندل دے، ایک وجہ یہ ہو سکتی۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اونٹ جو ہے اگر آدمی اس سے ہٹ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی اس سے ہٹ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، الگ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اونٹ کہیں اور کھڑا ہے، لیکن اگر وہ جب پیشاب کرتا ہے تو اونچائی کی وجہ سے زمین کے اوپر جب اس کا پیشاب گرے گا تو چھینٹے دور تک اڑتے ہیں، اس کے چھینٹے دور تک اڑتے ہیں، اس لیے منع کر دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بکریوں کی جو باڑے ہوتے ہیں وہاں پر بالکل ناپاک جگہوں پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر جو پاک جگہ ہوتی ہے جہاں پر بکریاں نہیں ہیں، اب وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پڑھ لو، کیونکہ بکریاں اگر شرارت کرے بھی تو آدمی کو کھندل نہیں سکتی۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ کہ بکریوں کی ہائٹ اتنی نہیں ہوتی کہ اگر وہ پیشاب کرے تو دور دور تک ان کا پیشاب اڑے، تو اس وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی بکریوں کے باڑے میں پڑھنے کی اور منع کر دیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے۔ اگلا باب ہے